اچھا، ایک تھوڑا سا ہم اب آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے ایران، امریکہ اور اسرائیل کا۔ پاکستان اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہسٹری میں شاید کہ کوئی امریکہ کی ایک طاقتور شخصیت یہاں پہ آئی اور مسلسل 21 گھنٹے تک ان کی آپس میں مذاکرات چلتے رہے، مذاکراتی ٹاکس ہوئیں۔ اور دونوں فریق راضی تھے اسلام آباد میں کہ ہم لوگ پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات کریں گے، کیونکہ پاکستان اس وقت ایک طاقتور ملک بن کر ابھرا ہے۔ طاقتور تو پہلے تھا، لیکن یہ کہ پہلے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ انڈیا جنگ کے بعد یہ ہوا پوری دنیا کو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کی جو ناکامی ہے یہ کیوں ہوئی؟ اس میں تو شاید ابھی تک جو ہم باتیں سن رہے ہیں، جے ڈی وینس بھی کہہ رہے ہیں کہ جی تقریباً ہم لوگ ہر ایک چیز پہ ایگری ہو چکے تھے۔ ایران بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری جو بھی بات تھی یا منطق تھی وہ ہم نے ان تک پہنچا دی ہے، اور بات اب تقریباً یعنی کہ ختم ہونے کے مراحل میں ہے۔ تو یہ پھر کیوں ایسا ہو گیا؟ اور ابھی دیکھیں اسٹریٹ آف ہرمز، آبِ ہرمز اب پھر وہ بند پڑا ہوا ہے۔ 75% ایران نے بند کیا ہوا تھا، باقی جو 25% تھا وہ اب امریکہ نے بند کر دیا ہے۔ تو آخر اس خطے کا کیا بنے گا؟ آپ کیا سمجھتے یا سوچتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ سیاسی جواب بھی دیں اور پریڈکشن بھی کریں اس حوالے سے ہمیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس کے حوالے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی ایک ناکامی نہیں ہے، پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے، ہماری نسلوں کے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ دو ملک لڑ رہے تھے، اس کو ثالثی کا کردار پاکستان نے ہی ادا کیا۔ اس کے لیے میں پاکستان کی ایک بہت بڑی دلیری ہی مانوں گا، کیونکہ یہ ثالثی کا کردار ترکیہ نے بھی کہا کہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کسی نے اپنے سینے پہ ہاتھ نہیں رکھا کہ میں ان کو تحفظ دوں گا۔ لیکن پاکستان نے الحمدللہ کر کے دکھایا، سب کو تحفظ دیا، سب کی مہمانی کیا اور سب کی خدمت کی۔ رہی بات اس بات کے پہ آتا ہوں کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ ناکام کیوں ہوئے؟ ناکام نہیں ہوئے، یہ کچھ دیر کے لیے بعض معاملات ہوتے ہیں کہ ٹھہر جاتے ہیں، پھر آگے چل دیں گے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ مذاکرات پھر بھی پاکستان میں ہوں گے اور یہ چلیں گے۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ جس ٹائم مذاکرات چل رہے تھے اسی بات پہ رک گئے کہ آبنائے ہرمز اور اپنا پاکستان ایران کو امریکہ نے یہ کہا کہ ایٹمی طاقت آپ نہ بنے، اس کے لیے آپ یہ لکھ کر دیں اور یورینیم جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو اس کے لیے ایران نے کہا کہ یہ میں کبھی نہیں کر سکوں گا، اور امریکہ نے یہ بھی کہا کہ یہ اس کے لیے کچھ سالوں تک آپ اس کو پروگرام کو روک دیں۔ تو 5 سال کے لیے 5 شاید سال یہ کے کہا لیے تھا یا کہ 10 سال میزائل کے لیے، پروگرام روک ہاں۔ دیں۔ تو ایران نے یہ بھی جواب دے دیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لبنان پہ اور فلسطین پہ یہ بہت بڑا ایشو آیا، تو اسرائیل اس میں بہت بڑا شیطان بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، سب اسرائیل نے ہی یہ سب کچھ کیا کہ میں لبنان کبھی بھی میں جنگ ختم نہیں کروں گا، نہ ہی فلسطین کی۔ تو اسی باتوں پہ جو ہے یہ معاملات تھوڑے رک گئے ہیں، لیکن ختم نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ پاکستان میں ہی مذاکرات ہوں گے، پاکستان پہ ہی یہ صحرا آئے گا، اور انشاءاللہ یہ ثالثی کا کردار پاکستان ہی ادا کرے گا۔ پاک فوج مضبوط فوج ہے، اور پاکستان کے لیے ہم سب انشاءاللہ امن کی اور سلامتی کی دعا گو ہیں۔ آمین۔ اچھا، ایک اور سوال آپ سے، آخری سوال ہم پوچھتے ہیں آیت اللہ خامنئی کے بارے میں، کہ دیکھیں ویسے تو ہر مسلمان کی ایک خواہش ہوتی ہے، اس کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ اس کو شہادت کی موت نصیب ہو اور وہ جنگ کے میدان میں سب سے آگے ہو۔ اور دیکھیں آیت اللہ خامنئی اس جنگ میں انہوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں ایک شعر ضرور کہوں گا کہ رخصت ہوا تو وہ میری بات مان کر گیا، جو اس کے پاس تھا وہ مجھے دان کر گیا، بچھڑا کچھ اس ادا سے رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ اور پاکستان کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ پاک فوج مضبوط فوج ہے، وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہم سے بہتر سوچ رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ
جی جی جب تک ایران مضبوط ہے، پاکستان مضبوط ہے، یہ خطہ مضبوط ہے. جب تک ایران مضبوط ہے، اور یہ جنگ ایسے سمجھو یہ صرف اسرائیل، امریکہ، ایران کی نہیں ہے، یہ جی ایک خطے میں بہت بڑی ہی جنگ اور بڑا ہی فساد ہوگا، جس کو روکنے کی بہت بڑی ہی ضرورت ہے. اور اس کے لیے الحمدللہ پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے. پاکستان سمیت ترکیہ بھی کوشش کر رہا ہے، اور سعودی عرب، جتنے بھی ممالک ہیں کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ کامیابی ہوگی، انشاءاللہ پاکستان اس میں سرخرو ہوگا ضرور. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران تو ظاہر ہے کہ جیسا کہ آپ کو بھی علم ہوگا کہ ایران اکیلا تو نہیں ہے اس خطے میں. ظاہر ہے کہ چائنا بھی ان کی مدد کر رہا ہے، رشیا بھی مدد کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ کو تو یا اسرائیل کو وہ لوگ کبھی بھی یہاں پہ نہیں آنے دیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اب بھی بیوقوفی کرے گا جنگ دوبارہ شروع کرنے کی، کہ جیسا اسے پتہ ہے کہ اب تو پاکستان بھی کھل کے آ سکتا ہے سامنے مدد کرنے کے لیے؟ یہ جنگ بندی جب بھی ختم ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت تو جنگ بندی چل رہی ہے، اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اس جنگ بندی کا ٹائم آگے بڑھانا کے اور مزید مذاکرات کے لیے. تو لیکن یہ کہ وہاں کے صدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سٹھیا گیا ہے یا بیوقوف ہے امریکہ کے صدر کے بارے میں. لیکن ساتھ میں سننے میں یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے جب نائب صدر کو بھیجا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں اپنے صدر پر کوئی یقین نہیں تھا. تو شاید سننے میں اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹرمپ کو شاید سائڈ پہ کرنا چاہتی ہے. تو ان باتوں میں آپ کے خیال میں کہاں تک سچائی ہے؟ کیا ایسی بات ہے؟ اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ احمقانہ سوچ تھی ٹرمپ کی. ایک مضبوط ملک ہے ایران، کوئی کمزور ملک نہیں ہے. اس نے یہ سوچا کہ میں اس پہ قبضہ کر لوں گا، اور 3 دن کے اندر اندر قبضہ کر لوں گا. اور ایران اس کے لیے 20-25 سال سے ہی اپنی تیاری کر رہا تھا، اور وہ مکمل تیاری کر بھی چکا تھا. اور اس کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ ابنائے ہرمز جو ہے، یہ ایک بہت ہی بڑی فتح ہوئی ہے ایران کی، کہ ابنائے ہرمز کو اس نے اپنے مٹھی میں بند کر لیا ہے. اور اس کے لیے جتنی بھی یورپی ممالک ہیں وہ پریشان ہے اس وقت. جی ہم پریشان نہیں ہیں، وہ پریشان ہیں. ایران پریشان نہیں ہے، وہ ایران کے جو مخالف ہیں، جو لوگ ہیں، جو ملک ہیں، وہ پریشان ہیں. کیونکہ یہاں سے تیل اور جو بھی چیزیں ہیں نہیں جا رہی. جب تک تیل نہیں جائے گا، تیل 200، ایران نے یہ کہا کہ $200 پہ اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں. $500 کے 1 لیٹر پہ برداشت کر سکتے ہیں تو میں برداشت کر سکتے ہیں تو میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں. ایران نے یہ کہا کہ میں اسی تک جنگ چھیڑی آپ نے ہے، ختم میں کروں گا. اور امریکہ بار بار یہ دھمکی دیتا رہا کہ میں زمینی فوج بھیجوں گا. کیونکہ ایران اور ممالک میں عوام کا بہت بڑا فرق ہے. جب تک مذہبی لوگ ہیں ایران میں، اور مضبوط لوگ ہیں، اور ایک ہی سوچ کے لوگ ہیں. کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس کا استاد امام علی، امام حسین علیہ السلام ہو نا، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا. بے شک. اور ایران کا، پاکستان کا امام علی اور امام حسین وہ جنرل ہیں، وہ استاد ہیں ہمارے. بالکل بے شک. ظاہر ہے اس کے لیے ہم اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ٹرمپ کا ایک شکریہ ادا کروں گا کہ اس نے ایک بہت بڑا ہی کام کر دیا ہے. اپنی تباہی کا سامان پیدا نہیں، کر دیا. اس نے بہت بڑا کام یہ کیا ہے کہ پاکستان میں اور ایران میں شیعہ سنی جو نفرت تھی وہ ایک دم ختم ہو گئی ہے. بالکل. وہ جو کئی سالوں سے سے کوشش کر رہے تھے علماء اکرام، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، فساد. جی وہ جی. فساد ختم کرنے کے لیے علماء اکرام بھی بہت بڑا کردار ادا کر رہے تھے. لیکن جو ٹرمپ نے یہ کیا ہے کہ اس کے لیے میں بہت بڑا اس کا شکریہ ادا کروں گا کہ ایران اس میں بہت بڑا ثالثی کا یہ کردار ادا کیا ہے کہ اس نے اپنے عوام کو مضبوط کر کے رکھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو یہ کہا کہ جس ٹائم جنگ ہوگی 3 دن کے اندر اندر ایرانی عوام
اپنے حکمران کے خلاف سڑکوں پہ آ جائے گی۔ تو ایران نے ایک بہت بڑی ہی مضبوط پالیسی اختیار کی، اس نے وہیں پہ جتنی بھی عوام تھی ان کو اپنے اعتماد میں لیا، اور یہ جنگ ایران ذہنی طرح اور دفاعی طرح جیت چکا ہے۔ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی فتح ہے، اسلام کے لیے فتح بالکل ہے، ہم سب کے لیے فتح ہے۔ بالکل